ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ فلما پھر جب، فصل روانہ ہوئے، طالوت بالجنود، با جو ہے وہ ساتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو بالجنود لشکروں کے ساتھ۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جنود جو ہے اس کا واحد جندن ہے۔ پھر جب روانہ ہوئے طالوت لشکروں کے ساتھ، قالا کہا، ان اللہ بے شک اللہ، مبتلیکم بنہر تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے۔ فمن شرب منہ، فمن پھر جو پی لے اس سے، فلیس منی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم اور جو نہیں، یطعم ہو چکھے اسے، یہاں پر بجائے پینے کے چکھے اسے، اور جو نہ چکھے اسے، فَإِنَّهُ مِنِّي پھر بے شک وہ میرا ہے یا مجھ سے ہے، الا سوائے، من اغترف جو بھر لے چلو، غرفتم ایک چلو، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشربوا پھر انہوں نے پیا، منہ اس سے یعنی اس نہر سے، الا قلیلا منہ سوائے تھوڑے ان میں سے، فلما جاوزہ پھر جب پار ہوئے وہ، پھر جب پار ہوئے وہ، جب پار ہوئے اس کے مطلب نہر سے، فلما جاوزہ پھر جب پار ہوئے اس کے، ہوا وہ، یہ ہوا کی ضمیر جو ہے یہ طالوت کی طرف ہے، پھر جب وہ پار ہوئے اس کے، ہوا وہ، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، معہ ان کے ساتھ، پھر یہ ہو کی ضمیر طالوت کی طرف، قالو کہنے لگے، لا طاقت لنا، لا طاقت لنا نہیں طاقت ہمیں، الیوم آج کے دن، بجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کے لیے، قال الذین کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو کہ وہ ملنے والے ہیں، اللہ سے، کم کتنی مرتبہ، من فیتن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹولی یا گروہ، قلیلتن چھوٹی، تو کتنی مرتبہ چھوٹی ٹولیاں، غالب آ گئیں، فیتن کثیرہ بڑی ٹولیوں پر۔ یہ قلیل اور کثیر یہ دونوں لفظ آپ جانتے ہیں، قلیل یعنی تھوڑا، کثیر یعنی زیادہ، کہ کتنی مرتبہ غالب آ گئیں چھوٹی ٹولیاں بڑی ٹولیوں پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیے اس میں ایک لفظ ہے، اس میں ترجمے میں آپ کو ذرا من اغترف غرفتم بیدی، اغترفہ کا لفظ جو ہے، اغترفہ کا مطلب ہوتا ہے چلو بھرنا، یہ چلو بھرنا اغترفہ، اور پھر غرفتن جو ہے وہ بھی چلو کو کہتے ہیں، جو بھر لے ایک چلو، بیدہ اپنے ہاتھ سے، مطلب اس میں چلو کی بہت تشریح ہے کہ چلو جو ہے وہ گھڑے میں یا کسی برتن میں بھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو ملا کر جو اغترف غرفتم بیدہ
بھر لے ایک چلو، غرفتن یعنی ایک چلو، بھر لے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یہ خیال رکھیے۔ اور اس کے بعد ترجمہ تینوں لوگوں کا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ۔ اگلی آیت شریفہ دیکھیے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو دعا ہر مسلمان کرتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ولما، اور جب، برزو کا ایک مطلب ہوتا ہے نکلنا، لیکن یہاں پر جالوت کے ساتھ ہے، اس لیے لفظی ترجمہ ہوگا جب نکلے جالوت کے لیے، کیونکہ مقابلہ تو جالوت کے لشکر سے تھا نا، یہ انکاریوں کا، کافروں کا لشکر تھا، اس کی قیادت جالوت کر رہا تھا، اور اہل ایمان کی قیادت جو تھی وہ طالوت کر رہے تھے۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا کہ ولما برزو لجالوت، جب نکلے جالوت کے لیے، اس لیے اس کو ذرا تشریحی ترجمہ کرتے ہیں، پھر جب آمنے سامنا ہوا جالوت سے، وجنودہ، اور اس کی لشکروں سے، قالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، برسا دے ہم پر۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو تھوڑا سا دینا، اور کوئی جیسے آپ دیکھیے کسی پر ایک گلاس پانی ڈالا گیا، کسی پر ایک جگ پانی ڈالا گیا، اور کسی پر ایک ڈرم پانی ڈال دیا گیا، تو یہ افرغ کا لفظ جو ہوتا ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے کثرت سے کسی چیز کو کسی پر ڈالنا۔ تو افرغ علینا، ڈال دے ہم پر صبر، اونڈیل دے ہم پہ صبر۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا اونڈیل دے ہم پہ صبر، وثبت اقدامنا۔ ثبتا کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، اسی سے ثبوت کا لفظ بنا ہے، اسی سے ثابت بنا ہے، اسی سے ثابت قدمی بنا ہے۔ وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر۔ پھر سے دیکھیے، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے، جب وہ مقابل ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، کہا اے ہمارے رب، اونڈیل دے ہم پر صبر، اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ دیکھو بالکل شروع جہاں سے آیت شریفہ ہو رہی، فَهَزَمُوهُمْ۔ میں آپ سے عرض کیا، ہم نے اس کے پہلے کئی مرتبہ، اور ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ ضمیر جو ہوتی ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے ترجمے میں، اور جو صیغے کی شکل ہوتی ہے۔ فَهَزَمُوا، اپنا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں حزیمت، اصل میں اس کا مادہ ہا میم ہے۔ حزم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہرا دینا۔ تو فَهَزَمُوا، یہ آپ دیکھیے جمع کا صیغہ تھرڈ پرسن کے لیے، پھر انہوں نے ہرا دیا۔ فَهَزَمُوا، انہوں نے ہرا دیا، ہم، انہیں۔ اب یہ ہوا کہ یہاں پر نام کسی کا نہیں لیا ہے، تو آیت شریفہ کا اگلا حصہ واضح کرتا ہے کہ کس نے کس کو ہرایا، لیکن لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے انہیں، اسی لیے بعض ترجمہ نگاروں نے کیا ہے کہ طالوت کے لشکر نے جالوتیوں کو ہرا دیا، معنی وہی ہے، لیکن یہاں پر صرف ضمیر دیکھیے کہ پھر ہرا دیا انہوں نے انہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اب یہاں پر بات واضح ہوتی ہے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ جالوت جو تھا وہ سامنے دشمن کے لشکروں کا وہ قائد تھا، ان کا چیف تھا یا ان کا بادشاہ تھا، جو بھی تھا۔ اس وقت کی جنگیں جو ہوتی تھی اس میں اگر بادشاہ خود، عام طور سے جو ہوتے تھے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ مارکے پر ہوتے تھے،
آج کے دور میں جو سب سے بڑا چیف رہتا ہے فوج کا، وہ اپنے قصر صدارت میں چھپا رہتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ محاذ پر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بہادروں کا زمانہ تھا، ابھی جو ہے یہ مکاریوں کا زمانہ ہے۔ تو اس وقت کا یہ قانون تھا کہ اگر بادشاہ خود میدان میں ہے اور کسی نے بادشاہ کو قتل کر دیا تو پوری فوج کے لیے یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ پوری فوج ہار گئی، وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اور اگر بادشاہ نہیں ہے تو جو قائد ہے، جو جنرل ہے اس کا فوج کا، اگر اس کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری فوج ہار گئی۔ ایسا نہیں کہ وہ قتل ہو گیا اس کے بعد یہ فوج لڑ رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ، پھر انہوں نے شکست دے دی انہیں۔ شکست کی کیا شکل بنی؟ تو فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ بظاہر جو تھا وہ پانی پی چکے تھے نہر کے، بے جان ہو گئے تھے، ہمت ٹوٹ گئی تھی، اور کہہ بھی دیا تھا انہوں نے کہ بھئی آج کے دن تو ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی لشکر کا بڑا حصہ جو تھا اس کا دم نکل گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی جو اہل ایمان جن کو اللہ نے ثابت قدم رکھا انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے فتح عطا فرما دی۔ پھر انہوں نے شکست دی انہیں اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ یہ جملہ بالکل یہ وہ جملہ ہے جو ہم نے بالکل شروع میں جب آپ کو گرامر پڑھائی تھی اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ ایسا جملہ جس میں فعل بھی ہو، فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو، وہ اس کی یہ شکل ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے قتلہ جو ہے وہ فعل ہے اور اس کے بعد اس کے فاعل داؤد ہیں، اس لیے داؤد کے دال پر پیش ہے، اور جالوت جو ہے وہ مقتول ہے جس کو قتل کر دیا گیا، اس لیے جالوت کے تا پر زبر ہے۔ یعنی فعل جو ہوتا ہے وہ تو اپنے صیغے کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن فاعل اور مفعول کا یہ فرق ہوتا ہے کہ فاعل کا آخری حرف جو رہتا ہے اس پہ ہمیشہ پیش ہوتا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے جس پر کوئی کام کیا گیا ہے اس کے آخری حرف پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ اور اب جو قرآن شریف چھپتے ہیں وہاں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے جہاں یہ آیت شریفہ لکھی ہے اس کے سائڈ میں لکھا رہتا ہے احتیاط۔ یہ احتیاط کیا کرنا ہے؟ یہ احتیاط یہی کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو سکھا دیا اپنے فضل و کرم سے، کہ بھائی داؤد کے دال پر پیش پڑھنا اور جالوت کے تا پر زبر پڑھنا، کیونکہ اگر داؤد کے دال پر زبر پڑھ دیا تو وہ مفعول ہو جائے گا، اور کہیں ان کے اوپر تا پڑھ دیا، وہ اپنے پیش پڑھ دیا تو وہ فاعل کچھ کا کچھ ہی معنی ہو جائے گا، ایک دم الٹ جائے گا۔ اگر دونوں کی حرکتیں بدل دی جائیں تو معاملے الٹ جائے گا۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں داؤد نے قتل کیا جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ، اور دیا انہیں اللہ نے ملک، بادشاہت، والحکمت، حکمت کا ترجمہ حکمت کر دیجئے، وَعَلَّمَهُ، اور سکھایا انہیں مما یشاء، جو اس نے چاہا۔ ولولا، لو یعنی اگر، لو یعنی کاش۔ لو کا دو ترجمہ ہوتا ہے، لو یعنی اگر، لو یعنی کاش، جیسا یعنی سیاق و سباق ہو ویسا۔ یہاں پر کاش نہیں ترجمہ کر سکتے بلکہ اگر کرنا پڑے گا۔ اور اگر لا، اور اگر نہیں، دفع اللہ الناس، اور اگر نہیں ہٹاتا اللہ لوگوں کو بعضہم ببعض، ایک سے دوسرے کو، لفسدت الارض، فساد سے بھر جاتی زمین، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل علی العالمین، فضل فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔ پھر سے دیکھیے، جلدی سے ترجمہ کیجئے تاکہ اگلی آیت پورا کر کے دوسرا پارہ اللہ پارہ مکمل کروا دے۔ اور پھر انہوں نے شکست دی انہیں اللہ کے حکم سے۔ کوئی اگر ترجمہ کرنا چاہے، لیکن وہ جیسا سعید بھائی نے ترجمے میں جالوت کا تالوت، تالوت کا جالوت، ویسا نہیں کرنا۔ اگر اچھے سے کر سکتے ہیں تو یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تالوتیوں نے شکست دے دی جالوتیوں کو، اگر پھیلا کے کرنا ہے، یا اگر نہیں یہ ہو سکتا تو پھر انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے حکم سے۔ آگے پھر خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو،
اور دیا اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت اور سکھایا انہیں جو کچھ اس نے چاہا، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے تو زمین فساد سے بھر جاتی، اور لیکن اللہ فضل فرمانے والا ہے جہانوں پر۔ اس میں اللہ عز و جل کا ایک قانون واضح ہو گیا، جس میں رب نے فرمایا کہ کوئی بہت زیادہ اگر فسادی ہو جائے، کتنا بھی بڑا فسادی ہو، وہ اپنے وقت کا فرعون ہو، نمرود ہو، ابھی جو ہیں یہ وقت کے فرعون اور نمرود نہیں، یہ تو شیطانچے ہیں، بڑے بڑے شیطان فرعون کے جیسے بھی ہوں، یہ چھوٹے شیطانوں کی کیا اوقات ہے۔ ان کا وقت آنے پر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ دوسروں کو ان کے اوپر غالب کر کے ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین میں فساد نہیں ہونے کے بدلے زمین میں امن پیدا ہو جاتا ہے اور امن باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کسی کو ڈھیل دیتے ہیں تو جب تک ان کی مرضی ہوتی ہے ڈھیل دیتے ہیں، لیکن یہ ان کا قانون ہے کہ ایک دوسرے سے لوگوں کو ہٹاتے رہتے ہیں۔ ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ اپنے وقت پہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ آخری آیت شریفہ، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ آیات ہیں، تلک آیات اللہ، یہ آیات جو ہے چونکہ یہ جمع مکسر ہے اس لیے ضمیر تل کا جو ہے مؤنث کیا ہے۔ ہم نے آپ کو اس کے پہلے بتایا کہ اصول کیا ہے کہ جب بھی جمع مکسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ مؤنث کی آتی ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، نتلو تلاوت سے بنا ہے، اور نون ہم کے لیے، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہاں ان کی، علیک آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق حق کے ساتھ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ پھر سے دیکھیے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، اور آپ بے شک ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہ لمن المرسلین جو یہ لا ہے نا، یہ لا ضرور کہلاتا ہے، اس لیے بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، یعنی دوسرا پارہ ختم کائے پر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ پر جو وحی الہی نازل ہوتی ہے اس کے ذکر پر۔ اللہ کا بہت بہت شکر کہ اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے دوسرا پارہ مکمل کروایا۔ 2 کلاسز اور ہیں کل اور پرسوں کی، اس میں انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے۔ یہ نہیں کہ رمضان آ رہے ہیں تو رمضان کی خوشی میں 1 ہفتہ پہلے سے اپن چلے جائیں، یہ قرآن کا معاملہ ہے اور نزول قرآن کا خاص تعلق رمضان المبارک سے ہے، تو کل اور پرسوں کی بھی کلاس ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر آپ کو خود بخود 2-3 دن مل جاتا ہے رمضان کی تیاری کے لیے، تو کل انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے۔ آپ لوگ اس کی تیاری دیکھ کر آئیں آیتوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی نہیں، رمضان میں تو مشکل ہوگا نا، آپ لوگ اگر فرمائے تو سحری کے وقت رکھا جا سکتا ہے کلاس، کیونکہ ہے نا۔ ہاں چلیے، ابھی 2 دن ہے ابھی۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، رمضان جو ہوتے ہیں وہ اپنا خود کا ٹائم ٹیبل لے کر آتے ہیں رمضان، ہے نا، اور اس میں اگر اپن کہیں گڑبڑ کریں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ویسے آپ لوگوں سے مشورہ کر لیں گے ہم تو انشاءاللہ، آپ اگر بولیں تو دوپہر میں پڑھا دیں آپ کو، رات میں جب آپ بولیں 3 بجے رات میں آپ لوگ تہجد پڑھ کے پڑھ لیں، کوئی دقت نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے۔ جی صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ بہتر، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔